کہتے ہیں کہ کیا قرآن ہیلنگ کی کتاب ہے؟ میں کیوں کہتا ہوں کہ قرآن ہیلنگ کی کتاب ہے؟ کیا یہ صرف ہمارے لیے ہے؟ کیا یہ صرف مسلمز کے لیے ہے؟ یہ خود کہتا ہے کہ میں سب لوگوں کو ہیل کرنے آیا ہوں، ہدی للناس، کہ ساری انسانیت کے لیے یہ ہیلنگ کا ٹول ہے۔ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں شفا ہوں، اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں بلیسنگ ہوں، اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نور ہوں، اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں فرقان ہوں۔ اچھا، آج ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ کیا قرآن ہیلنگ کی کتاب ہے؟ تو ہیلنگ سے کیا مراد ہے؟ ہیلنگ سے اگر آپ کی مراد یہی ہے کہ آپ کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگا، کوئی بھی مصیبت کا سامنا آپ نہیں کریں گے، اور جب قرآن آپ نے ہاتھ میں تام لیا تو آپ غلطی پر ہیں۔ دیکھیں، اور اگر ہیلنگ کا مقصد آپ کا یہ ہے کہ یہ آپ کو گائیڈ کرے، یہ آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ کرے، یہ آپ کو سفرنگ کے لیے تیار کرے، اور یہ آپ کو ہمگیر ایک گائیڈنس اور ایک رہنمائی دے، تو پھر بالکل ایگزیکٹلی قرآن ہیلنگ کی کتاب ہے۔ اب میں کیوں کہتا ہوں کہ قرآن ہیلنگ کی کتاب ہے؟ دیکھیں، انسان کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ایک کمپریہنسو گائیڈنس کی ضرورت ہے ہر وقت، وہ چاہے فزیکلی ہو، چاہے ایموشنلی ہو، وہ چاہے اسپریچولی ہو، اور یہ گائیڈنس اس کو کسی اور انسان سے نہیں مل سکتا، کسی اور انسان کی جو نالج ہے اس سے نہیں مل سکتا، کیونکہ وہ خود کرائسس میں، بہت سارے فیکٹرز ایسے ہیں کہ وہ پھر اس میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ البتہ وہ انسان آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے کہ جس کے پاس سپیریئر نالج ہو، جس کے پاس ڈیوائن نالج ہو، اور وہ ڈیوائن نالج ہر قسم امیزش سے، ہر قسم لالچ سے، اور ہر قسم امپیورٹی سے پاک ہو، اس میں کسی انسان کی مداخلت نہ ہو، اس میں کسی شخصیت پرستی کی، اس میں کسی قومیت کی، اور اس میں کسی اور حسد اور بغض اور لالچ کی فیکٹرز نہ ہو، تو وہی انسان آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو پریزنٹ کیا ہے گائیڈنس کے طور پر، تو وہی ہدایت کی اور وہی ہیلنگ کی کتاب ہے، اور آپ نے صحیح سنا ہے۔ اچھا، اب یہ ہمیں کیسے گائیڈ کریں گے؟ کیا یہ صرف ہمارے لیے ہے؟ کیا یہ صرف مسلمز کے لیے ہے؟ نہیں، یہ جو گائیڈنس کی کتاب ہے اور ہیلنگ کی کتاب ہے، یہ خود کہتا ہے کہ میں سب لوگوں کو ہیل کرنے آیا ہوں، ہدی للناس، کہ ساری انسانیت کے لیے یہ ہیلنگ کا ٹول ہے، اور یہ گائیڈنس کا ٹول ہے۔ اور جب آپ اس سے گائیڈنس لیتے ہیں اور اس سے ہیلنگ لیتے ہیں، اور اس کو اپنے پرسنل انڈیویجول لیول سے لے کر انٹرنیشنلی آپ اس سے گائیڈنس لیتے ہیں، تو یہ آپ کو بہت خوبصورت طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں۔ یہ آپ کو ایک لائٹ اور ایک نور فراہم کرتے ہیں۔ یہ آپ کی جو اسپریچول ویکیوم ہے اس کو فل کرتا ہے، اور آپ کا جو شرع صدر ہے، آپ کی جو اسپریچول انٹیلیجنس ہے، جو وزڈم ہے اور جو نالج ہے، وہ آپ کو فراہم کرتے ہیں۔ اچھا، یہ آپ کو کیسے ہیل کرتے ہیں؟ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں شفا ہوں، اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں بلیسنگ ہوں، اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نور ہوں، اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں فرقان ہوں۔
یہ آپ کے لیے ایک رہنمائی ہے، یہ آپ کے لیے ایک ہدایت اور ایک ایسی گائیڈنس ہے کہ جو آپ کہیں اور آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کا موضوع انسان ہے۔ کوئی ایسی کتاب مجھے دکھائے کہ جس کا موضوع صرف اور صرف انسان ہو، اور اتنی کمپریہنسو طریقے سے آپ کی ہر ایک پہلو کو اس نے ایڈریس کیا ہے۔ تو کبھی آپ کو وہ ایوولوشنری پروسیس میں لے کے چلتے ہیں کہ دیکھیں انسان کس طرح ایوالو ہوا، کس طرح آیا، پھر اس نے ایوالو کس طرح کیا، پھر ابھی اس کی کرنٹ پوزیشن جو ہے، اور پھر کہتا ہے کہ جو پرانے قصے ہیں یہ ہم اس لیے بیان کرتے ہیں کہ آپ اس سے گائیڈنس لیں، آپ اس سے رہنمائی لیں۔ اگر آپ کا کنڈکٹ یہ ہو تو آپ کے ساتھ یہ ہوگا، اگر آپ کا کنڈکٹ پرانے لوگوں کی طرح اس طرح سے ہوا تو آپ کے ساتھ یہ ہوگا۔ یہ اس کا طریقہ ہے، اور آپ کو بہت ایک اچھی طریقے سے گائیڈ کرتا ہے۔ اس لیے قرآن ایک ہیلنگ کی کتاب ہے، لیکن قرآن دراصل گائیڈنس کی اور رہنمائی کی کتاب ہے، کہ اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم پیش آئے تو آپ کھولیں، آپ اس سے پوچھیں، وہ آپ کو رہنمائی دیں گے، وہ آپ کو پروگریس سے منع نہیں کرتا۔ اور آپ کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ یہ صرف وظائف کی کتاب ہے، کہ اگر آپ کو ڈپریشن کا سامنا ہے اور آپ صرف اور صرف اس کو اس ہیلنگ کے لیے یوز کریں کہ میں صرف ایک فاتحہ اپنے آپ پہ پڑھ لوں اور میں ٹھیک ہو جاؤں، تو آپ غلطی پر ہیں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن دراصل ہیلنگ کی بک ہے، قرآن دراصل گائیڈنس کی بک ہے، قرآن دراصل نور اور ہدایت کی کتاب ہے، جو آپ کو ہر ایک اسپیکٹ میں، ہر ایک پہلو میں، ہر ایک قدم پہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں اور آپ کو رہنمائی دیتے ہیں، اور آپ کو ہر قسم کی کرائسس سے نکالتے ہیں۔ وہ چاہے جس طرح کے بھی کرائسس ہوں وہ آپ کو نکالتے ہیں، وہ آپ کو رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ اگر آپ کو فزیکل پرابلم ہے تو قرآن تو آپ کو اس سے منع نہیں کرتا کہ آپ نے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا ہے، وہ تو آپ کو گائیڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی اسپریچول پرابلم ہے تو آپ کو گائیڈ کرتے ہیں، اگر آپ کو کوئی اور ایشو ہے تو آپ کو گائیڈ کرتے ہیں۔ تو قرآن جو ہے وہ آپ کے ڈپریشن کو ایڈریس کرتا ہے، آپ کی کرائسس کو ایڈریس کرتا ہے، وہ آپ کو ایک سینس آف پرپس دیتا ہے، وہ دراصل آپ کو ایک میننگ آف لائف دیتا ہے۔ اچھا، تو قرآن آپ کو کس طرح گائیڈ کرتے ہیں؟ وہ آپ کو ایک پراپر سینس آف پرپس دیتا ہے، وہ آپ کو لائف کی ایک میننگ دیتا ہے، وہ آپ کو ایک کلیئرٹی دیتا ہے، اور اس کلیئرٹی کے نتیجے میں آپ اس ساری جو کرائسس ہے اس سے نکلتے ہو، اور جب آپ اس سے نکلتے ہو اور جب کوئی اس کی طرف آتا ہے تو پھر پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ اس کو ایک ایسا وزڈم اور اس دنیا کے بارے میں ایک ایسی حکمت مل جاتی ہے، اس کو ایک ایسا شرح صدر مل جاتا ہے کہ جس کا کبھی اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا، اور اس کو اس طرح سے بیان کیا ہے کہ جو اس طرف آتے ہیں فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کہ جب کوئی اس گائیڈنس کی طرف آتے ہیں اور جب کوئی اس فلسفی آف لائف کو جو کہ قرآن نے آپ کو دیا ہے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو پھر اس کو ہم اللہ اپنی طرف سے نور دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے، کلیئرٹی دیتا ہے، اور ایک پرپس دیتا ہے اور ایک میننگ دیتا ہے، اور پھر اس ساری کرائسس کو وہ عبور کر لیتے ہیں، اور ایک کلیئرٹی اس کو مل جاتی ہے، اور ایک اطمینان اس کو مل جاتا ہے، ایک سیٹسفیکشن اس کو مل جاتی ہے۔